بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی نماز سیریز کی طرف واپس آتے ہیں۔ سابقہ ویڈیوز میں ہم نے نماز کے بہت سے ٹاپک پر گفتگو کی، یعنی کہ نماز کی اہمیت، مساجد کی اہمیت، قرآن کی اہمیت، حدیث کی اہمیت اور شیعہ سنی حدیث میں فرق کے ساتھ۔ تو آج ہماری نماز سیریز کا موضوع اپنے مین پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے۔ شیعہ مذہب میں دو نمازیں کٹھی پڑھی جاتی ہیں، مطلب کہ ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو۔ کیا یہ اہل سنت میں بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے کوئی طریقہ؟ تو چلتے ہیں ان کی کتابوں کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم ابن عباس کی روایت کو دیکھیں گے۔ بعض لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دو نمازیں یعنی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ ان برادران کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے طور پر ایسا کرنے کے مجاز ہے، بلکہ یہ سہولت تو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے، جیسا کہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابی داؤد وغیرہ کی 7 کتب میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے آگے آتی ہے۔ ابن عباس نے کہا، رسول خدا نے ظہر اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کو مدینہ شریف میں بغیر خوف بارش کے جمع کیا۔ وقیع کی روایت میں ہے کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کو تکلیف نہ ہو۔ ابھی معاویہ کی روایت میں ہے کہ ابن عباس سے کسی نے سوال کیا، کس ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا عمل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ صحیح مسلم، معاشر نووی، جلد نمبر 2، صفحہ 224 اور 325، ترجمہ مولانا وحید الزمان نعمانی کتب خانہ لاہور کی چھاپ کے ساتھ۔ اب ہم چلتے ہیں سنن ابی داؤد کی جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 490، ترجمہ مولانا وحید الزمان حیدرآبادی، طبع اردو کی چھاپ کے ساتھ۔ سنن ابی داؤد میں اسی بارے میں وضاحت موجود ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ جمع دو صورتوں میں، ایک جمع تقدیم اور دوسری جمع تاخیر۔ جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کے وقت عصر اور مغرب کے وقت عشاء بھی ساتھ میں پڑھ لی جائے اسے، اور جمع تاخیر یہ ہے کہ عصر کے وقت ظہر بھی ساتھ میں لا لی جائے اور عشاء کے وقت مغرب بھی پڑھ لے۔ دونوں طرح جمع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی سنت ہے، اور یہ آپ کو سنن ابی داؤد میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 490 مولانا وحید الزمان کے ترجمے کے ساتھ آپ کو مل جائے گی۔ اب مولانا ان کا امام شوکانی نیل الاتار میں ابن عباس والی حدیث کے متعلق کیا لکھتا ہے؟ اس حدیث کو ائمہ حدیث نے صحیح تسلیم کیا ہے، جو ہم نے ابن عباس والی آپ کو پہلے حدیث پڑھ کر بتائی۔ اس کے تائید میں اسی مضمون کی دوسری حدیث بھی ملتی ہے۔ ان میں یہ وضاحت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش یا کسی خوف کے نہ ہونے کے باوجود ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھا کر کے ادا کیا، یعنی مغرب عشاء کی نمازوں کی 7 رکعتیں اکٹھی ادا کی، اور ظہر اور عصر کی 2 نمازوں کی 8 رکعتیں ایک ساتھ ہی ادا کی۔ جمہور علماء حدیث نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے متعلقہ نمازوں کو اکٹھا کرنے کی جائز قرار دیا ہے، بشرطے یہ کہ مستقل عادت نہ بنائی جائے۔ فقہ میں شیعہ میں فقہ کے علاوہ امام ابن سیرین، امام ربیعہ، امام منذر اور امام فقال کبیر کا یہی مذہب ہے، اور بغیر کسی عذر کے 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے ادا کیا جا سکتا ہے۔ نیل الاتار یعنی کہ ان کے شوکانی نیل الاتار میں لکھتے ہیں، ابن عباس کی حدیث کے متعلق شرح متکی الاخبار، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 152، ترجمہ پروفیسر فی اللہ شہاب، طبع لاہور کی چھاپ کے ساتھ۔ ہم اس حدیث میں بار بار ان کے امام لفظ کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ مجبوراً ان لوگوں کے لیے کہ جن کو یہ امام مانتے ہیں، جبکہ شیعہ کے نزدیک یہ کوئی امام نہیں اور نہ ہی یہ امام کی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو یہ تھی نماز کو جمع کرنے والی احادیث۔ آنے والی ویڈیو میں ہم اسی احادیث کے اوپر ان کے علماء کی رائے بیان کریں گے کہ کیا وہ اس حدیث کو صحیح جانتے تھے یا غلط۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔